شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ترک کمپنیوں کو پاکستان کے ترجیحی شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے امریکہ کے یوم آزادی پر ملک کے صدر اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے عوام نے بدامنی پھیلانے کے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایجنڈے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں راؤنڈ آف 16 کا پہلا میچ آج رات ہیوسٹن میں کینیڈا اور مراکش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترک کمپنیوں کو پاکستان کے ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کا دائرہ کار بڑھانے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ دعوت استنبول میں ترکی کے سرکردہ کاروباری گروپس کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران دی۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے غیر معمولی تعلقات کو اقتصادی اور سرمایہ کاری پر مبنی مضبوط شراکت داری میں تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ چالک ہولڈنگ سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں توانائی، بنیادی ڈھانچے، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور نجکاری کے شعبوں میں وسیع امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں اپنے آپریشنز کو وسعت دینے میں کمپنی کی دلچسپی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں البیراک گروپ کی دیرینہ سرگرمیوں کو سراہا اور انہیں بحری بنیادی ڈھانچے، بندرگاہوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور لاجسٹک کے شعبوں میں اپنی سرمایہ کاری مزید بڑھانے کی ترغیب دی۔ ترکی کی یونین آف دی چیمبر اینڈ کموڈیٹی ایکسچینج کے صدر سے ملاقات میں وزیر اعظم نے پاکستان اور ترکی کے درمیان کاروباری سطح پر باہمی روابط مضبوط بنانے کے لیے تنظیم کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے ٹرمپ کو دعوت دی کہ وہ سرمایہ کاری کے ابھرتے ہوئے مواقع کا براہ راست جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کے کاروباری وفد کی قیادت کرتے ہوئے پاکستان کا دورہ کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کے تدبر، قیادت اور ایران سمیت خطے پر ان کے گہرے اثرات کو کئی نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ کے موقع پر پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے ایران کی حکومت اور برادر عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک برادر ہمسایہ ملک کی حیثیت سے پاکستان غم کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور عوام کو امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے امریکی ہم منصب کے نام خط میں صدر نے کہا کہ امریکہ اپنی مضبوط روایات، جدت اور آزادی، جمہوریت اور مساوی مواقع کے اصولوں سے وابستگی کی بنیاد پر مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی احترام اور امن، سلامتی اور خوشحالی کے فروغ کے مشترکہ عزم پر مبنی دیرینہ تعلقات قائم ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اس تاریخی موقع پر امریکہ کی خوشی میں شریک ہے اور آزادی، ثابت قدمی اور جمہوریت جیسی پائیدار اقدار کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام، مشترکہ مفادات اور دونوں ملکوں کے تعمیری روابط پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ وزیر اعظم ٹاسک فورس کی جانب سے متعارف کرائی گئی اصلاحات کے بعد پاکستان کے سمندری شعبے نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ مکمل ہونے والی اصلاحات میں قومی بندرگاہوں کے ماسٹر پلان کی تیاری، پورٹ ٹیرف کا یکساں نفاذ اور راہداری تجارت میں سہولت فراہم کرنا شامل ہیں۔ اصلاحات میں بندرگاہوں کی گنجائش میں اضافہ، خصوصی اقتصادی زون کی نگرانی کے لیے جدید نظام اور کراچی پورٹ کی اراضی سے تجاوزات کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ صوبائی سطح پر ماہی پروری کے فروغ کے لیے 5 سالہ منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جبکہ 8 سال کے وقفے کے بعد جہازوں کی ری سائیکلنگ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے محب وطن عوام نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف
پورے میرپور میں پوسٹرز اور بینرز آویزاں کر کے خطے میں بدامنی پھیلانے والے عناصر کے خلاف واضح اور دو ٹوک موقف اپنایا ہے۔ میرپور کی سڑکوں پر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ناقابل قبول ہے کہ نعرے والے پوسٹرز میں عوامی مزاحمت کی عکاسی کی گئی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام نے بدامنی پھیلانے والے گروپ کے ایجنڈے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اور اب کھیلوں کی خبروں سے آپ کو بتائیں کہ آج ہیوسٹن میں فیفا فٹ بال عالمی کپ ٹورنامنٹ میں راؤنڈ آف 16 کا پہلا میچ کینیڈا اور مراکش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ رات 10 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔